إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنی رشدی واعذ من شر نفسی۔ قابل صد احترام سامعین کرام، آج ہمارا 16واں لیکچر ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم، اس کی تائید اور نصرت کے ساتھ سورہ عنکبوت سے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ عنکبوت مکڑی اور مکڑی کا جالا ان کے لیے بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کی مخلوقات میں سے مختلف چیزوں کا نام لے کر ان کے نام کے ساتھ بھی صورتیں منسوب ہیں، جس طرح سورہ بقرہ ہے، سورہ نحل ہے، اور پھر بعض یا عنکبوت ہے، بعض جگہ پر ویسے نام آیا ہے، جیسے ہم نے کل پڑھا تھا کہ چیونٹی کا نام آیا، سورہ النمل بھی موجود ہے اسی طرح۔ اچھا، اس سورہ مبارکہ کا جو پہلا رکوع ہے، اس کی پہلی ہی آیات بڑی الارمنگ ہے، بڑی متوجہ کرنے والی ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ محض زبان سے ایمان کا اقرار کرنے کی بنیاد پر انہیں جہنم سے بچا لیا جائے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ احسب الناس، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں، ان یقولوا آمنا، کہ انہوں نے بس کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ تو آزمائشیں تو ایمان کا حصہ ہیں، اور اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں۔ پیچھے ہم شروع میں پڑھ کے آئے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازماً آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ان ساری چیزوں میں آزمائیں گے۔ پھر خوشخبری کس کے لیے ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، لازماً ہم آزمائیں گے ان کو جو ایمان لائے، جو ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ تاکہ اللہ جان لے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، حالانکہ اللہ تو جانتا ہے، لیکن اللہ دنیا والوں پر ظاہر کر دے کہ کون ہیں سچے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور کون ہیں جھوٹے۔ تو اللہ دنیا میں بھی کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ دنیا والے بھی دیکھ لیں کہ خلوص و اخلاص کے ساتھ اللہ کو ماننے والے کون ہیں، اور محض زبان سے کلمہ پڑھنے کے بعد سمجھنے والے کہ بس اب تو ہمیں گویا کہ جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ ٹھیک ہے، ایک امید تو ہے، لیکن جو اعمال ہیں، جو کردار ہے، جو طرز عمل ہے، اس کی بھی تو ایک اہمیت ہے نا، ورنہ تو پھر انصاف تو نہ ہوا کہ جو لوگ ساری زندگی پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں، بڑی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، بڑی نیکی اور پاکیزگی کی زندگی گزارتے ہیں، اور ایک وہ شخص کہ جس نے بس لاشعوری طور پر ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا، مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گیا، اب اس کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ بس میرے لیے یہ کافی ہے، اعمال کی کوئی حیثیت نہیں، کردار کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم آزماتے اس لیے ہیں تاکہ کھرا اور کھوٹا الگ ہو جائے۔ اچھا، پھر اسی رکوع میں آگے فرمایا گیا کہ دیکھو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ مقدس اور محترم ہستیاں اللہ اور نبی کے بعد والدین ہوتے ہیں۔ ان کا احترام، ان کی فرما برداری اور ان کی خدمت یہ لازمی چیز ہے، لیکن ایک کنڈیشن ہے
کہ کوئی بھی شرکیہ اور کفریہ بات جو ہے وہ ان کی نہیں مان سکتے۔ کل کے سبق میں بھی آیا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تجھے مجبور کرے اور کہے کہ تو شرک کر، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اللہ کے ساتھ شرک کر، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اور تیرے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی جواز نہیں، کوئی بات نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو بس اب ان کی بات نہ مان۔ صرف شرک اور کفر کے معاملے میں ان کی بات جو ہے وہ نہیں مانی جائے گی، ورنہ یہ ہے کہ والدین کی فرما برداری، ان کی خدمت اور ان کا احترام یہ لازم ہے۔ اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض مشرکین کا طرز عمل ہے جو سامنے آئے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ نوجوان مسلمانوں کے پاس جا کر انہیں ترغیب دیتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں، اور دیکھو اگر تم ساتھ چھوڑ گے ان دوبارہ اپنے باپ دادا کے دین پر آ جاؤ گے یا ہمارا کہا مانو گے اور ان کی بات نہیں مانو گے تو اس کا جو بھی گناہ ہوگا ہم اپنے ذمے لے لیں گے۔ آپ گناہ سے ڈرتے ہو، آپ گھبراتے ہو، کتنی بڑی چال ہے۔ یعنی کوئی بزرگ جس کو آپ بچپن سے جانتے ہیں، ظاہر ہے کہ ایسے لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، وہ صادق، سچے، کھرے مومن، اور ان کو جو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اسی معاشرے کے افراد ہیں جن کو وہ جان پہچان رکھتے ہیں۔ اب وہ اگر آمادہ کر رہے ہیں کہ دیکھو آپ محمد کا ساتھ چھوڑ دو، کوئی قیامت آنے والی نہیں ہے، اور اگر کچھ ہوا تو جو بھی تمہارا بوجھ ہوگا وہ ہم اپنے ساتھ لے لیں۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کوئی اپنا بوجھ اٹھائے گا، اور ایسے لوگ جو دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں وہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہیں انہوں نے گمراہ کیا، اور پھر وہ اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب پہ گر جائیں گے۔ چنانچہ آگے دوسرا رکوع ہے، دوسرے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اس انداز میں کہ 950 سال اس اللہ کے نیک بندے نے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ دعوت حق لوگوں کو دی، لوگوں کے سامنے دین کا پیغام جو ہے وہ پھیلایا، پہنچایا جیسے بھی، لیکن قوم کی اکثریت جو ہے اس نے حق کو ٹھکرایا۔ اکثریت، اکثر لوگ جو ہے وہ ان پر ایمان نہیں لائے بلکہ مخالفت ہی کرتے چلے گئے، نتیجتاً پھر ان پر عذاب آیا طوفان کا اور وہ ہلاک کر دیے گئے۔ اسی طرح پھر اس رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے سامنے اللہ کی بندگی کی دعوت جو ہے وہ دی ان کو، اور فرمایا کہ وہی اللہ ہے، وہی معبود حقیقی ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے، اسی کی بندگی ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود بہت کم ایسے لوگ تھے کہ جو ان پر ایمان لائے، اکثریت نے ان کا بھی انکار کیا۔ رکوع نمبر 3 کے اندر قوم ابراہیم، یعنی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا اور انہیں دھمکی دی کہ ہم آپ کو آگ میں ڈال دیں گے اگر آپ نے ہمارے بتوں کی مخالفت نہ چھوڑی اور ہمارے دین کے خلاف یا ہمارا جو بھی بادشاہ کا دین ہے اس کے خلاف آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام نہ چھوڑا تو ہم جو ہے وہ آپ کو آگ میں جلا دیں گے۔ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا، انہوں نے اپنے طور پر تو آگ میں جلانے کی کوشش کی، اپنے تئیں تو انہوں نے آگ میں ڈال دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہے کہ دیکھو یہ مٹی کے بنے ہوئے بت تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے، یہ تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، تو تم جو ہے وہ اس اللہ وحدہ لا شریک کو مانو جس کے اختیار بھی سب کچھ ہے۔ لیکن اس کے باوجود قوم ہٹ ضربی پر اڑی رہی۔ جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ اب ان کی جان کی دشمن ہے اور ان کو قتل کرنا چاہتی ہے، آگ میں تو ڈال کے کوششیں کر دیکھی، تو بالآخر انہوں نے وہاں سے ہجرت کی، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، یعنی پہلے گھر کو چھوڑا، پھر اپنے جو ہے وہ قبیلے اور علاقے کے لوگوں کو چھوڑا، اور پھر وطن بھی چھوڑ دیا۔ اس طرح ایک ایک کر کے وہ ساری چیزیں صرف دین حق کی خاطر، یہ آزمائشیں ہیں اللہ کے انبیاء اور رسل پر، اللہ کے بھیجے ہوئے برگزیدہ ہستیاں ان کے اوپر یہ آئی، تو بہرحال انہوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا، ہجرت کی۔ جب انہوں نے ہجرت کی ہے تو ان کے ساتھ ان کے بھتیجے حضرت لوط بھی تھے، اور حضرت لوط کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری بستی کی طرف جو ہے وہ نبی مبعوث کیا،
کہ جہاں جس قوم کے اندر یہ بری عادت تھی ہم جنس پرستی کی، انہوں نے ان کو جا کے بہت سمجھانے کی کوشش کی، وہ بھی باز نہ آئے، تو بالآخر اس قوم پر بھی اللہ کا عذاب آیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اور جو چند لوگ ان پر ایمان لے آئے تھے ان کو اللہ نے بچا لیا۔ چوتھے رکوع کے اندر ایک تو 5 بڑی بڑی مجرم قوموں کا ذکر ہے، اور پھر شرک کی مذمت اس انداز میں ہے کہ شرک کی حیثیت جو ہے وہ تو مکڑی کے جالے کی طرح کی ہے، جس طرح یہ مکڑی کا جالا جو ہے نا، یہ بے بنیاد اور بڑا کمزور اور ایسے ہی پھیلا ہوا نظر آتا ہے، اس کی کوئی جڑیں نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی، اسی طرح یہ باطل پر مبنی عقائد اور نظریات اور سوچ اور شرک، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو 5 بڑی بڑی قومیں کون سی ہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا؟ ان میں قوم لوط کا ذکر ہے، اصحاب مدین ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اور آل فرعون۔ یہ 5 قومیں، ان پر جو ہے وہ عذاب آیا، اور کئی صورتیں تھیں عذاب آنے کی۔ کسی پر تیز آندھی کا عذاب آیا، کسی پر آسمان سے پتھر برسے۔ 2 قومیں جو ہے قوم سمود اور قوم اصحاب مدین یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان پر زلزلے کا عذاب آیا۔ تو یہ عذاب، اچھا قارون کو اللہ نے زمین میں دھنسا دیا، اور اسی طرح فرعون کو اللہ نے سمندر میں غرق کر دیا۔ تو یہ مختلف قسم کے عذاب ہیں، اور یہ تمام مجرم قومیں جو ہیں ان کا ایک جرم تو مشترک تھا، وہ تھا شرک، اللہ کا انکار اور معبودان باطل کا اقرار اور ان پر ایمان، ان کو ماننا۔ تو یہ تمام مجرم قومیں جو ہیں یہ شرک میں مبتلا تھیں، اور ان کے خود ساختہ معبود جو ہیں وہ انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ حالانکہ بظاہر یہ کتنی طاقتور قومیں تھیں، قارون کتنا طاقتور انسان تھا، فرعون کتنا طاقتور آدمی تھا، نمرود کتنا طاقتور آدمی تھا، قوم عاد اور قوم سمود کتنی طاقتور قومیں تھیں۔ تو یہ شرک کرنے والے گویا کہ وہ مکڑی کا جالا، وہ ان کو کہیں بھی کام نہ آیا، وہ ان کو بچا نہ سکا، اور ان کی حیثیت اسی طرح کی رہی۔ اور یہ بچتے کون ہیں؟ اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرنے والے، اللہ پر پختہ ایمان رکھنے والے۔ حالات کچھ بھی ہوں، اللہ اپنے ماننے والوں کو بچا لیتا ہے۔ قوم نوح پر عذاب آیا، اللہ نے ایمان والوں کو بچا لیا۔ قوم ہود پر عذاب آیا، اللہ نے ایمان والوں کو بچا لیا۔ قوم صالح پر عذاب آیا، اللہ نے ایمان والوں کو بچا لیا۔ فرعون کا پورا لشکر ڈوب گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ نے بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ بچاتا کہ نہیں؟ وہ ان کو کہ جو اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور پھر اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں۔ رکوع نمبر 5 جو ہے اسی سورہ مبارکہ کا، اور اس سے 21ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں ہے کہ شدید مخالفانہ ماحول میں بھی انسان کو کام کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جب کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، دین کا کام تو اور بھی زیادہ اسی طرح ہے، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو مشکلات آ سکتی ہیں۔ تو حالات کچھ بھی ہوں، حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ انسان کو ثابت قدمی کے ساتھ جس راستے پر وہ چل پڑا ہے، اسپیشلی حق کا راستہ، انبیاء اور رسول کا راستہ، قرآن کی دی ہوئی ہدایات کا راستہ، اس پر اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ تو پہلی ہدایت تو یہ ہے۔ اچھا، اس راستے پر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اتلو، تلاوت کیجیے، ما اوحی الیک، جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے اس کو پڑھیے، اس سے آپ کا دل مضبوط ہوگا، آپ کے پاؤں مضبوط ہوں گے۔ اور پھر ساتھ ساتھ اقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھیں۔ نماز کو بھی کسی حالت میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نماز بھی اللہ کے ساتھ تعلق کا ایک بہترین ذریعہ اور مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ اور پھر نماز کی برکات ہیں جو بتائی گئی ہیں کہ ان الصلاۃ، بے شک نماز، تنہا، روکتی ہے، منع کرتی ہے، عن الفحشاء، بے حیائی سے، والمنکر، اور گناہوں کے کاموں سے، اللہ کی نافرمانی سے، ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کے ذکر کا تو کیا ہی کہنا، سب سے اونچی شے ہے اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو اپنے دل میں اور اپنی سیرت و کردار میں۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ دعوت کا جب بھی آغاز کرو، کسی کے سامنے دین کی دعوت پیش کرو، تو کوشش کرو کہ کسی ایسی بات سے آغاز کرو کہ جو آپ کے اور اس کے درمیان مشترک ہے۔ نقطۂ اشتراک کوئی تلاش کرو،
اس سے بات آگے چل سکتی ہے۔ اگر کسی ایسے نقطے سے آپ بات شروع کر رہے ہیں کہ جس میں پہلے سے آپ میں اور اس میں اختلاف ہے، تو پھر وہ بڑی جلدی بات بگڑ جائے گی اور ناراضگی بھی ہو سکتی ہے اور بات ختم بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ پہلے کامن جو باتیں ہوتی ہیں، آدمی ایک دوسرے کی خیریت معلوم کرتا ہے، بچوں کے حالات پوچھتا ہے، گھر بار اور کاروبار کے حالات پوچھتا ہے، کوئی اچھی خبر ہو تو آدمی اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، کوئی نقصان والی ہو تو آدمی اس کو تسلی اور تشفی کی بات کرتا ہے۔ اب اس سے ایک ہمدردی پیدا ہوتی ہے، انسان ایک دوسرے سے فیملیئر ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ٹپس ہیں کہ جو آپ کو دعوت کے دوران اختیار کرنے چاہیے، اور اہل ایمان کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، لوگوں کے سامنے دین کی دعوت پیش کرنے کے لیے اس طریقہ کار کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے۔ پھر بتایا گیا کہ دیکھیں مکہ کے اندر بھی کچھ سلیم الفطرت لوگ ہیں جو کہ ایمان لے آئیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کفر اور شرک پر اڑے رہیں گے، نہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو ایمان لے آئیں گے، بس ابھی وہ ظلم اور جبر کا جو ماحول ہے اس کی وجہ سے وہ بیچارے کچھ دبے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا وہ بھی انشاءاللہ۔ اور پھر آپ کے پاس جو اصل معجزہ ہے یہ تو قرآن ہے، یہ تو اللہ کی کتاب ہے، آپ یہ ان کے سامنے پیش کریں اور اس کے ذریعے سے ان کو ایمان لانے کی دعوت دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعوت کے ذریعے سے ان کے دلوں کے اندر نور ایمان پیدا کرے گا اور وہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ 6 نمبر رکوع جو ہے اس میں اہل ایمان کو آگاہ کیا گیا ہے کہ اہمیت کے اعتبار سے کسی بھی خطہ زمین کی کوئی اہمیت خاص نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں اہل ایمان کے لیے مکہ سے زیادہ محترم اور مقدس جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ لیکن جب اہل ایمان کو مکہ کے اندر رہ کر اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہو گیا تو چھوڑنی پڑ گئی کہ نہیں پڑ گئی؟ اور پھر چھوڑ دیا۔ تو اس لیے جگہ کے ساتھ چمٹنا اور جگہ کے بارے میں یہ سوچنا کہ بس اس کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم یہاں سے جا نہیں سکتے، ایسا نہیں۔ اصل اہمیت یہ ہے کہ اللہ کے احکامات پر آپ عمل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ اگر خانہ کعبہ کے اوپر مشرکوں کا اتنا قبضہ ہے، ان کا تسلط قائم ہے اور ان کا اتنا دباؤ ہے کہ آپ وہاں خانہ کعبہ میں بھی آزادانہ طور پر عبادت نہیں کر سکتے، 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں گزارے اور یہ سارا پریشر اور ظلم و ستم اور ان کی زیادتیاں برداشت کی ہیں، تو اس کے باوجود وہ آپ کی جان کے دشمن ہوئے، صحابہ کو ٹارچر کرتے رہے۔ جب ظلم و ستم حد سے بڑھا تو بالآخر اللہ نے اجازت دی اور حکم آ گیا ہجرت کا کہ ٹھیک ہے یہ ہجرت کر دیں، تو بالآخر تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی علاقہ کی اہمیت ٹھیک ہے اس حوالے سے ہو سکتی ہے کہ وہ بڑی مقدس اور محترم جگہ ہے، لیکن اس نقطۂ نظر سے کہ کیا وہاں اسلام کی تعلیمات پر عمل ہو رہا ہے، کیا آپ پر اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنا وہاں ممکن ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اگر ہجرت کرنا پڑے تو ہجرت کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہجرت بھی انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ ہجرت یہ بھی گناہوں سے بخشش کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں اللہ رب العزت کی طرف سے جنت اور بہت اعلیٰ انعام کا وعدہ ہے۔ اور آخری رکوع جو ہے اس سورہ مبارکہ کا، سورہ عنکبوت کا، اس میں تو صاف کہہ دیا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کچھ بھی نہیں سوائے کھیل اور تماشا کے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کی زندگی ہے ہمیشہ ہمیش کی۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے، کاش کہ وہ جانتے۔ کون؟ جنہوں نے مقصد صرف دنیا کی زندگی کو بنا لیا، جو دنیا کے اندر ہی کھب کر رہ گئے، جنہوں نے اپنا ساری محنت، کوشش اور اپنی صلاحیتوں کا مرکز صرف دنیا کو بنا لیا، آخرت کے لیے ان کے دلوں میں کوئی فکر نہیں ہے۔ کاش کہ وہ جانتے کہ آخرت کی اہمیت کتنی ہے۔ وہ ہمارے تبلیغی بھائی جو ہیں وہ بعض اوقات کہتے ہیں نا، مثال دیتے ہیں کہ بھائی دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ اب اگر دنیا اور آخرت کا موازنہ کریں تو دنیا کا تو زندگی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، یہ تو ایک ڈرامے کی مانند ہے جس کے اندر ہر آدمی اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور وہ 1-1.5 گھنٹے کے اندر ڈرامہ ختم ہوتا ہے تو نہ کوئی بادشاہ ہوتا ہے، نہ کوئی فقیر ہوتا ہے، نہ کوئی ملکہ ہوتی ہے، نہ کوئی سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے، سارے ایک جیسے انسان ہوتے ہیں۔ تو یہ دنیا کے اندر آپ کو کوئی بادشاہ نظر آ رہا ہے اور کوئی عام انسان نظر آ رہا ہے، یہ دنیا کا ڈرامہ جلدی ختم ہو جائے گا، یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کچھ بھی نہیں ہے دنیا، إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، سوائے کھیل تماشا کے۔
چند دن ہے شان و شوکت کا خمار، موت کی ترشی سب کچھ دے گی اتار، جب اٹھائیں گے جنازہ مل کے یار، ہاتھ مل مل کے کہے گا بار بار، کس لیے آئے تھے کیا کر چلے، جو یہاں پایا یہی دھر چلے، جو کچھ یہاں حاصل ہوا وہ یہی رہ گیا۔ اور آخر میں فرمایا گیا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی راہ ان لوگوں کے لیے آسان کر دیتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ والذین وہ لوگ، جاہدوا جو جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، فینا ہماری طرف آنے کی، ہماری راہ پر چلنے کی، لنہدینہم سبلنا ہم ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں، ہدایت کے راستوں پر چلنا ان کے لیے آسان کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ، ان اللہ مع المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے، اللہ نیک لوگوں کو، نیک بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ آگے سورہ روم شروع ہو رہی ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ اس میں ایک پیشین گوئی ہے جو دی گئی ہے، اور وہ پیشین گوئی بعد میں پوری ہوئی۔ قرآن مجید پیشین گوئیاں بھی کرتا ہے، وہ پیشین گوئی بھی پوری ہوئی۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا، دور نبوت، اس وقت آس پاس میں دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک تھی رومیوں کی، دا گریٹ رومن امپائر، دوسری تھی فارس کی، ایرانیوں کی حکومت۔ تو کیسر و کسریٰ، کیسر کہتے تھے روم کے بادشاہوں کو، کسریٰ کہتے تھے ایران کے بادشاہوں کو۔ کیسر و کسریٰ کی دو حکومتیں تھیں، ان کے اندر کھٹپٹ رہتی تھی، جس طرح جب سپر پاورز روس اور امریکہ تھے تو ان کے درمیان کھینچاتانی رہتی تھی، اور آج کل جو ہے وہ ٹرائی اینگل بن گیا ہے، روس، چائنا اور امریکہ، کہ اب ان کے درمیان جو ہے وہ طاقت کا ایک تناؤ وہ چلتا رہتا ہے اور کھینچ تان چلتی رہتی ہے۔ تو بہرحال ہوا کیا، سرزمین فلسطین میں آتش پرست ایرانیوں نے اہل کتاب رومیوں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ یعنی شام پر اہل روم کا قبضہ تھا، رومی عیسائی ان کا قبضہ تھا، اور آتش پرست ایرانی، ان کی جنگ ہوئی، آتش پرستوں کو فتح حاصل ہو گئی، رومیوں کو شکست ہو گئی۔ مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھی کہ وہ اہل کتاب ہیں، ہم سے پہلے مسلمان وہ ہیں، نبیوں کو ماننے والے وہ ہیں، وہ اہل کتاب ہیں، مسلمانوں کی ہمدردیاں ان سے، تو مسلمانوں کے دل بجھ گئے اور انہیں تھوڑا سا غم محسوس ہوا۔ اب اس کانٹیکسٹ میں یہ آیات نازل ہوئی کہ انہیں تسلی کرنا چاہیے، بڑی جلدی آتش پرست مشرکوں کی یہ کامیابی جو ہے یہ مشرکین مکہ کے ہاتھوں ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا جو غم ہے اس کو خوشی میں بدل دے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد، یعنی جس دن مکہ فتح ہوتا ہے، ایک تو اس دن جو ہے مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور عین اسی دن اللہ تعالیٰ ایران کو شکست دلواتا ہے رومیوں کے ہاتھوں، اور ادھر سے مسلمانوں کو پھر جو ہے وہ یہ خوشی حاصل ہوتی ہے کہ اہل کتاب جو ہے ان کی حکومت مضبوط ہوئی ہے اور ان کا اقتدار مضبوط ہوا ہے، اور مسلمان اپنے آپ کو اہل کتاب کے زیادہ قریب سمجھتے تھے، تو گویا ان کی فتح جو ہے اس کو مسلمانوں نے سیلیبریٹ کیا اور خوشی کا اظہار کیا۔ اور یہ عین اس وقت ہوا جب مسلمانوں کو اللہ نے بدر کے اندر، مسلمانوں میں پہلے شاید فتح مکہ کہہ گیا، فتح مکہ نہیں، بدر کے موقع پر، یعنی ایک طرف سے مسلمانوں کو بدر کی فتح حاصل ہوئی، تو عین اسی دن جو ہے وہ اہل روم کو فتح حاصل ہوئی آتش پرستوں کے مقابلے میں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فتح دی۔ باقی یہ کہ جس قرآن نے اس فتح کی خبر دی، اب وہی بتا رہا ہے کہ آخرت بھی آئے گی۔ افسوس کہ انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ آخرت پر پختہ ایمان اور یقین نہیں رکھتی، بس اس نے اپنے آپ کو دنیا کی زندگی کے اندر اتنا مصروف کر لیا ہے کہ آخرت سے غافل ہو گئے۔ اگر لوگ غور کریں تو ان کے وجود میں آخرت کے آنے کی دلیل موجود ہے، ان کی اپنی ذات میں آخرت کی دلیل موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ یعنی جب وہ نیکی کا عمل کرتے ہیں تو ان کو اندر سے ایک خوشی حاصل ہوتی ہے، اور جب وہ برائی کا کوئی عمل کرتے ہیں تو اندر سے ان کا ضمیر ان کو کاٹتا ہے، گویا کہ اچھائی اور برائی کی کا جو احساس ہے، یہ اچھائی اور برائی کی جو تمیز ہے اللہ نے وہ انسان کے اندر رکھی ہے، اور یہ تمیز اس کو اگر کوئی برا کام ہو گیا، غلط ہو گیا، تو اس کو ملامت کرتا ہے اس کا ضمیر، اور وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ نیک کام کرتا ہے اسے خوشی حاصل ہوتی ہے،
اور اسے ایک سکون ملتا ہے۔ تو یہ اصل میں اس بات کی دلیل ہے کہ نیک اعمال جو ہیں ان کا بھی کوئی نتیجہ نکلے گا، اور برے اعمال ہیں ان کا برا نتیجہ نکلے گا۔ دوسرے رکوع کے اندر روز قیامت تمام انسان اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ نیک انسانوں کا مقام جنت ہے جہاں ان کی بھرپور مہمان نوازی کی جائے گی، اور مجرم لوگ عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے اور ان پر شدید مایوسی طاری ہو جائے گی، اور ان کے من گھڑت معبود جن کو وہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اب وہاں ان کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ جن سے انہیں بڑی امیدیں تھیں کہ یہ قیامت کے دن ہماری کوئی سفارش کر لیں گے، ہمیں چھڑا لیں گے، ان میں سے کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے معبود حقیقی کی پیروی کریں، اس پر ایمان لائیں، صبح و شام اور رات کے مختلف اوقات جو ہیں رات اور دن کے، ان میں اللہ کی تسبیح بیان کریں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں، اپنی موت کو یاد رکھیں اور آخرت کی تیاری کریں، اور انسانوں کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اللہ اس بات پر قادر ہے۔ اچھا، رکوع نمبر 3 اس اعتبار سے بڑا زبردست ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ اس انداز میں بیان کیا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اب ایک ایک کر کے دیکھیں آپ۔ مثلا تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو اللہ نے مٹی سے کروڑوں انسانوں کی تخلیق کی، اور وہ انسان پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے۔ پھر انسانوں میں مرد کو عورت کے لیے، عورت کو مرد کے لیے وجہ تسکین، مرد عورت کے لیے ایک سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور عورت مرد کے لیے سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے بحیثیت میاں بیوی کے۔ جب وہ زندگی گزارتے ہیں مرد اور عورت، تو مرد عورت کے لیے سکون کا ذریعہ ہوتا ہے، عورت مرد کے لیے سکون کا ذریعہ ہوتی ہے۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون، اور یہ سکون جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر طبیعت میں انتشار ہو، اگر ذہن منتشر ہو، تو آدمی کوئی کام سکون سے کر نہیں سکتا۔ تو یہ اطمینان۔ اس کے بعد فرمایا آسمانوں اور زمین کی تخلیق، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار۔ پھر انسانوں کی بولیاں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی موجود ہے۔ کتنے انسان ہیں ایک ہی جیسے ہیں، اور اب تو میرا خیال ہے کہ آئی بی اے کے اندر ہی کوئی 10 قسم کی بولیاں بولنے والے لوگ موجود جمع ہو چکے ہیں، کہ سری لنکا سے بھی لوگ موجود ہیں یہاں، اور پاکستان کے تمام صوبوں سے بھی موجود ہیں، اور علاقائی زبانیں بولنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو 10-12 زبانیں تو یہی بولی جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ایک ہی جیسے انسان ہیں، ایک ہی جیسے کھاتے پیتے ہیں، نظر آتے ہیں، لائف سٹائل بھی ہے، لیکن زبانیں مختلف ہیں۔ اسی طرح پھر کہا گیا کہ رنگوں کا اختلاف، رنگوں کا اختلاف، ہر نوع کے اندر رنگوں کا اختلاف ہے۔ انسانوں میں بھی رنگوں کا اختلاف ہے، درختوں میں بھی رنگوں کا اختلاف ہے، پھلوں میں بھی رنگوں کا اختلاف ہے، ذائقوں کا اختلاف ہے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں۔ پھر یہ کہ آسمانوں سے موسلا دھار بارش کا برسانا، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے۔ اچھا، پھر ایک اور بڑی زبردست بات کہ رات کو تمہارے لیے میٹھی نیند کا آ جانا، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے۔ اگر رات کو انسان کو نیند نہ آئے تو رات کٹے گی، انسان کتنا جو ہے وہ طبیعت اس کی بوجھل ہو جاتی ہے اور اس کے اندر بے چینی پائی جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اور پھر زمین و آسمان کے درمیان ایک توازن قائم کرنا اور توازن کے ساتھ اس نظام کو چلانا، یہ سب بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ قیامت کے دن انسانوں کو قبروں سے اٹھائے اور ان کا حساب کتاب لے سکے۔ اچھا، اس سے اگلا رکوع ہے، اس میں یہ فرمایا گیا، رکوع نمبر 4، انسان کی فطرت میں اللہ کی پہچان موجود ہے۔ فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہ، اللہ نے اپنی پہچان انسان کی فطرت میں ڈالی، اس لیے کہ عالم ارواح میں اللہ نے روحوں کو اپنا تعارف کروایا، تو روح ہی انسان کی فطرت کا نام ہے۔ تو انسان کی فطرت کے اندر اللہ کی پہچان موجود ہے، بس باہر آ کر دنیا میں اس کے اوپر کچھ پردے پڑ جاتے ہیں اور وہ اپنے ماحول سے مانوس ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرہ،
ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، پھر اس کا ماحول ہوتا ہے، اگر وہ یہودی ہے وہ یہودی بن جائے گا، اگر عیسائی ہے عیسائی بن جائے گا، اگر نصرانی ہے نصرانی بن جائے گا۔ اسی طرح ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ بائی برتھ مسلم ہے، ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو کر مسلمان ہیں نا، اسی لیے تو آج تک ہمیں دین کی بنیادی باتیں جو ہیں ان کا بھی علم نہیں، ہم نے دین کو شعوری طور پر تو سیکھا ہی نہیں، بہت کم ہم جو ہے وہ دین کا علم جانتے ہیں کیونکہ ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ ہم تو بائی برتھ مسلم ہیں اور پھر ہمارے اوپر غفلت کے پردے پڑ گئے، اور جو معاشرے کا ٹرینڈ تھا اور جو معاشرے کے اندر سیکھنے سکھانے کا رواج تھا ہم بس اسی کے اندر لگ گئے۔ ہمیں یہ کسی نے شروع سے بتایا ہی نہیں کہ سب سے پہلے تو مسلمان ہونا اور دین کی تعلیمات کو سیکھنا یہ ضروری ہے، تاکہ اس کے بعد آپ پھر جس فیلڈ آف لائف میں بھی جائیں ایک اچھے مسلمان اور باکردار انسان کی طرح جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں۔ تو بہرحال یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جو اس رکوع کے اندر بیان کی گئی ہے، اور آخر میں یہی کہا گیا ہے کہ انسان کو فطرت کی پکار پر لبیک کہنی چاہیے، اور انبیاء اور رسل وقفے وقفے سے اللہ تعالیٰ نے بھیجے اور وہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہی بھیجے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کرنی چاہیے۔ اور دیکھو جو مال بھی تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو اس سے تمہیں اللہ کے ساتھ ایک قربت پیدا ہوتی ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ، اور جو مال تم سود پر دیتے ہو وہ اللہ سے ناراضگی کا ذریعہ۔ سود سے آپ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مجبوری کیا ہے؟ قرض لیتا کون ہے؟ جو مجبور ہے، ضرورت مند ہے۔ دیتا کون ہے؟ جس کے پاس اضافی پڑا ہوا ہے دینے کے لیے، اپنی ضرورت سے زائد پڑا ہوا ہے وہ دیتا ہے، اور وہ اس کے اوپر انٹرسٹ لے تو وہ تو پہلے مجبور ہے، وہ تو پہلے جو ہے اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، تو وہ کیسے اس کو پورا کرے گا؟ تو اس لیے قرض دینا اللہ کا قرب پیدا کرتا ہے، اور سود پر پیسے دینا اللہ سے دوری اور نفرت پیدا کرتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کو بھڑکاتا ہے۔ تو انسان کو اپنے رزق کو پاک رکھنے کے لیے سود سے بچنا چاہیے، اور جو نیکی کے کام ہیں جس طرح قرض حسنہ دینا اور اسی طرح باقی بھلائی کے کام ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 ہے، اس میں بھی لوگوں پر عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، یہ بیان کیا گیا کہ قوموں پر جو بھی عذاب آتے ہیں معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظلم کے ساتھ ان قوموں کے اوپر کوئی عذاب بھیجتے ہیں، نہیں، وہ اپنی بغاوت اور سرکشی میں تمام حدیں کراس کر چکی ہوتی ہیں، تب اللہ کی طرف سے ان پر پکڑ آتی ہے اور پھر ان قوموں کو جو ہے اس کی سزا دی جاتی ہے ان کے اعمال کی۔ تو انسانوں کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور چھٹے رکوع میں انسان کی ایک کیفیت ہے جو بیان کی گئی، اور پھر اس کو جو ہے غور و فکر کی دعوت دی گئی کہ دیکھو انسان جب پیدا ہوتا ہے نا، مخلوقات میں سب سے کمزور پیدائش جو ہے وہ انسان کے بچے کی ہوتی ہے۔ آپ بکری کا بچہ، ہرنی کا بچہ، گائے کا بچہ، اونٹنی کا بچہ، آپ ان پہ غور کریں، چند گھنٹوں میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر اپنی ماں سے مدر فیڈ لیتے ہیں اور پھر اس کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہیں۔ انسان کا بچہ، اللہ کہتا ہے میں ذرا غور کروں، دیکھو پہلے تو انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل پہلے گزر چکے ہیں نا۔ اب انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ 6 مہینے تک تو بچہ اپنے آپ کو اپنے سہارے پر جو ہے وہ ٹک نہیں سکتا، ایک ہفتے میں تو اس کی سینسز بحال ہوتی ہیں، والدین کو فکر ہوتی ہے، کبھی وہ یوں کرتے ہیں کبھی یوں کرتے ہیں کہ یہ ادھر کو دیکھتا ہے ادھر کو دیکھتا ہے، بات سنتا ہے، رسپانس کرتا ہے نہیں کرتا، ایک ہفتہ تو لگتا ہے اس کی سینسز کو بحال ہونے میں، اور 6 مہینے کم و بیش لگ جاتے ہیں بچے کو تھوڑا سا اپنے آپ کو سٹیبل کرنے میں، اس کے ہونے میں کہ وہ تھوڑا تکیہ لگا کے یہ سہارا دے کے بیٹھ سکے، اور پھر انسان اپنے پاؤں پر بھی کھڑا ہوتا ہے تو کتنی ابھی 6 مہینے اور وہ گرتا پڑتا، بلکہ 1.5 سال تک وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کے صحیح طریقے سے چل نہیں سکتا، اس کو انگلی پڑھ کے چلانا سکھایا جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو کس طریقے سے پیدا کیا، جب پیدا کیا تو بالکل لاچار اور کمزور، پھر جو ہے وہ انسان آہستہ آہستہ تھوڑا طاقتور ہوتا ہے، پھر وہ اور طاقتور ہوتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کے اوپر بڑھاپا آ جاتا ہے، بڑھاپے کے بعد پھر وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، کمزور ہوتے ہوتے پھر دوبارہ وہ اسی پوائنٹ پر آ جاتا ہے کہ اتنا بڑھاپے کے بعد اتنا کمزور بسا اوقات ہو جاتا ہے کہ اب وہ پھر سہارے سے نہیں چل سکتا۔ تو ذرا دیکھو اس میں بھی تمہارے لیے عبرت ہے، نشانیاں ہیں، یہ سارا تمہاری زندگی کا جو ایک سائیکل بنایا ہے کس نے بنایا، کس طریقے سے چلتے ہیں۔ اور پھر آخر میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ قرآن مجید جو ہے نا یہ کتاب ہدایت ہے،
اور اس میں جو مثالیں دی جاتی ہیں یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے دی جاتی ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ لوگوں کو کسی کہانیاں سنانے کے لیے دی جاتی ہیں۔ تو لہذا قرآن مجید کی تعلیمات پر ایمان لاؤ اور سیدھی راہ جو ہے اسے اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ اگلی صورت ہے سورہ لقمان۔ یہ حضرت لقمان ایک بڑے نیک اور صالح انسان تھے، سلیم الفطرت انسان تھے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ ان تک شاید نبی کی دعوت پہنچی یا نہیں اس کے بارے میں کچھ کنفرم نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک حبشی النسل آدمی تھے اور بڑے حکیم اور دانا انسان تھے، اور اپنی دانائی کی وجہ سے، اپنی سمجھداری کی وجہ سے یہ بہت زیادہ لوگوں کے اندر مشہور تھے، اور عرب بھی ان کے قول ریفرنس کے طور پر اپنی شاعری میں، اپنے خطبات میں بیان کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان کی شخصیت کو بھی یہاں ڈسکس کیا ہے کہ تم لقمان سے واقف ہو۔ لقمان ایک سلیم الفطرت انسان تھا، ذرا سوچو کہ اس کا طرز عمل کیا تھا، اور اس نے ساری زندگی کے تجربات سے گزرنے کے بعد اپنے بچوں کو جو نصیحتیں کی وہ کیا کی، اور یہ اسی کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت ہے۔ اب آگے وہ ہم پڑھیں گے، لیکن پہلے میں پہلا رکوع جو ہے اس کی 2-3 باتیں آپ کے گوشگزار کر دوں۔ مثلا پہلے رکوع میں بیان کیا قرآن مجید کی عظمت ہے۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ تو قرآن مجید کی عظمت پر دلائل ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں کتاب حکیم کی، اور یہ کتاب حکیم کیا ہے؟ یہ ہدن ہدایت ہے، ورحمۃ اور رحمت ہے، للمحسنین نیکوکاروں کے لیے، جو بھی نیکی کا جذبہ رکھتے ہیں، نیکی کی تڑپ رکھتے ہیں، ان کے لیے اس میں ہدایت ہے، رحمت ہے، خیر ہی خیر۔ اور وہ ہیں کون؟ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ هم یوقنون اور آخرت پر پختہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ اچھا، مکے کے اندر ایک شخص تھا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ایک بڑی عجیب حرکت کی۔ نضر بن حارث اس کا نام تھا۔ اس نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو کیوں نہ مکہ کے نوجوانوں کے اندر کوئی دلچسپی پیدا کرنے کے لیے کوئی ایک اور کام کیا جائے، منفرد کام کیا جائے۔ وہ گیا اور وہ کسی دوسرے شہر سے کچھ کنیزیں، گانا بجانا کرنے والی رنڈیاں جسے کہتے ہیں، وہ خرید لایا۔ ہمارے ہاں تو اب سٹارز کہا جاتا ہے نا انہیں، تو وہ لے کے آیا، اور اس نے ان کا جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا اسٹیج شو لگانے شروع کر دیے، اور ایسے ٹائمنگ اس میں خاص طور پر کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتے تھے۔ تو اللہ نے اس کے کردار کی یہاں بڑی مذمت کی ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو پیسہ دے کر بھی لعنت خریدتے ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے مقابلے میں کیا کیا ہتھ کنڈے ہیں جو ان لوگوں نے استعمال نہیں کیے۔ کس طریقے سے آپ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی، اب ان کو کیسے روکیں؟ کوئی تو ظلم و تشدد کے ذریعے سے روک رہا ہے، کوئی لالچ کے ذریعے سے روک رہا ہے، کوئی یہ فتنہ اور فساد کے ذریعے سے روک رہا ہے، اور گمراہی کی طرف سے روک رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا رکوع ہے، تو دوسرے رکوع کے اندر جو ہے وہ اب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی، میں بس وہ گنوا دوں۔ سب سے پہلی نصیحت انہوں نے کی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کیا؟ ظلم ناانصافی، اللہ کو اس کے مقام بلند سے گرا دینا، اور مخلوق میں سے کسی کو یہ درجہ دے دینا کہ جو اللہ کرتا ہے وہ بندہ بھی کر سکتا ہے، وہ بندہ بھی کرتا ہے۔ اللہ کی ذات میں یا صفات میں یا افعال میں یا عبادت میں کسی بھی اعتبار سے شریک کر لینا، یہ شرک ہے، ظلم ہے۔ تو حضرت لقمان جیسا سلیم الفطرت انسان اپنے بچے کو پہلی نصیحت کر رہا ہے کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اچھا، انہوں نے تو اتنی بات کی، ان الشرک لظلم عظیم، یعنی گویا کہ سلیم الفطرت انسان نے اپنے بچے کو اللہ کا حق یاد دلایا، آگے اللہ نے بچے کو والد کا حق یاد دلایا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا اور ان کا ادب کرنا، احترام کرنا۔ ہاں، شرک میں ان کی بات نہیں ماننا۔ اگر وہ شرک کرنے پر تجھے آمادہ کریں تو شرک میں ان کی بات نہیں ماننا۔ اچھا، دوسرا پھر آگے مزید کہا کہ نماز قائم کرنا،
اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، ونہا عن المنکر، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یہ کام کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ اور پھر یہ کہا کہ تکبر اور غرور سے اپنا منہ نہ پھیلانا، اور کسی مجلس میں اونچی بات نہ کرنا، گلا پھاڑ کے بات کرنا، اونچی بات کرنا، یہ نہ کرنا، ان باتوں سے منع کیا۔ اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرنا، میانہ روی پیدا کرنا، یہ ہے وہ جو نصیحتیں حضرت لقمان نے اپنے بچے کو کی، کہ لوگوں کو حقیر نہ سمجھنا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، اور ہر معاملے میں اعتدال کی راہ جو ہے وہ چلنا، اور اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان صفات کو اپنانے کی توفیق دے، اور اپنے بچوں کو یہ سکھانے کی توفیق دے۔ یہ زندگی کے ایسے اصول ہیں کہ زندگی بھر کام آنے والی باتیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر رکوع نمبر 3 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان جو ہے وہ شان بیان کی گئی ہے، اور پھر یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو نظام کائنات چلا رہا ہے، زندگی اور موت کا مالک بھی وہی ہے، تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر بھی وہی ہے، اس لیے انسان کو اپنی آخرت کی فکر جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ رکوع نمبر 4 جو ہے اس میں کہ جب باپ بیٹے اور بیٹا باپ کے کام نہ آ سکے گا، وہ کیفیت بیان کی گئی کہ قیامت کے دن ایک منظر ایسا ہوگا کہ جہاں نہ باپ بیٹے کے نہ بیٹا باپ کے کام آ سکے گا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، ہر کوئی جو ہے وہ اپنی فکر میں ہوگا کہ کسی طرح اس کا حساب کلیئر ہو جائے اور وہ اللہ کی پکڑ سے اور اس کے جو ہے محاسبے سے بچ جائے، لیکن ایسا ہو نہیں سکے گا، یعنی حساب کتاب ہو کر رہے گا، اور ہر کسی کے جو بھی کیا ہوا ہے نامہ اعمال اس کا اس کے سامنے آ جائے گا۔ مزید یہ کہ 5 باتوں کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، یہ جان لینا چاہیے، اور وہ کون کون سی ہے؟ یعنی قیامت کب آئے گی یہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں، بارش کب ہوگی اس کا علم بھی اللہ ہی کو ہے، اور کتنی نازل ہوگی یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، اور ماؤں کے رحموں میں کیا پرورش پا رہا ہے اس کی ساری تفصیلات اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کی جزوی معلومات تو معلوم ہو جاتی ہیں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے، آج کل جو بھی ٹیسٹ ہیں ان کے ذریعے سے، لیکن اس کی تفصیلی معلومات جو ہیں وہ کوئی نہیں جانتا، یہ نیک بنے گا یا بد بنے گا، یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے چند دنوں کے بعد جی پریگننسی کے، لیکن یہ کون بتائے گا کہ یہ فرما بردار ہوگا یا نافرمان ہوگا، یہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا، یہ کون ذہین ہوگا یا ذہین ہوگا؟ تو یہ ساری ڈیٹیلز ابھی تک سائنس یہاں تک نہیں پہنچ پائی اور نہ پہنچ پائے گی، اور یہ ساری باتیں جو ہے وہ بتائے گی۔ اور پھر یہ کہ کوئی انسان نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں آئے گی، ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں آئے گی۔ تو ہمیں ہر وقت موت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورہ سجدہ شروع ہو رہی ہے، اور یہ چند آیات ہیں اس کی مختصر ہے کہ اس کے پہلے رکوع میں بھی قرآن مجید کی عظمت پر دلائل ہے، اور قرآن مجید کے نزول کرنے کا مقصد انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، اور لوگوں کو اس پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ اور اس کے دوسرے رکوع میں پھر وہ قیامت کا ایک منظر ہے کہ لوگ جو ہے وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں موقع دے دے دنیا میں جانے کا، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہم سے اب تک جو کوتاہیاں ہوئی ہم دوبارہ وہ کوتاہیاں نہیں کریں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب وہ مہلت ختم ہو چکی ہو، اب دوبارہ کسی کو موقع نہیں ملے گا، اب تو حساب دینا ہے جو کچھ بھی تم کر کے آئے ہو، لہذا آپ اس کے پیچھے۔ تو اس لیے جو زندگی ہے اس میں اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرو، اور آخرت کی تیاری کرو، اور اللہ کی فرما برداری کرو، اور توبہ کرو، اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ تیسرا رکوع اس کا جو ہے سورہ سجدہ کا، اس میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے کتاب عطا فرمائی، یہ بیان کیا گیا، اور پھر کہ ان میں سے کچھ سعادت مندوں کو امامت کے منصب پر فائز کر دیے، انہی میں سے جو ہے وہ لوگ بڑے سعادت مند تھے بنی اسرائیل میں سے، اور امامت کے منصب پر فائز ہیں، اور انہیں یہ سعادت ملی کہ انہوں نے صبر عن دنیا کیا، دنیا کے معاملے میں انہوں نے صبر کیا، اور وہ بڑے باصلاحیت تھے اور خوب دنیا کما سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اوقات کو اللہ کی کتاب کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے وقف کر دیا۔ تو ہمارے لیے بھی بہترین مصرف اپنے وقت کا جو ہو سکتا ہے کہ ہم جو بھی ہمارے پاس ایک تو فارغ وقت ہے اس کو بہترین مصرف اللہ کی کتاب کو سیکھیں اور سکھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا حسد الا علی اثنین رجل آتاہ اللہ المال فهو ينفق منه آلاء الليل وآناء النهار ورجل آتاہ اللہ القرآن فهو یقوم به آناء اللیل وآناء النہار، یعنی ایک وہ شخص کے جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ دن اور رات کے کسی بھی حصے میں جب بھی اس کو موقع، جہاں بھی موقع ملتا ہے وہ خرچ کرتا ہے، وہ قابل رشک انسان۔ اور دوسرا جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے
اور وہ دن اور رات میں جہاں بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ قرآن کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، وہ اس حوالے سے وہ خدمت میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ دونوں لوگ جو ہیں وہ قابل رشک ہیں۔ اور ایک حدیث میں وہ بڑی عام ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ تو بہرحال انسان کو اپنی صلاحیتیں اللہ کی کتاب کو سیکھنے، سمجھنے اور اس کو عام کرنے کے لیے بھی لگانی چاہیے۔ اچھا، سورہ احزاب شروع ہو رہی ہے، ہم اس کو آج انشاءاللہ مکمل کر لیں گے۔ سورہ احزاب میں پہلے رکوع میں دو بڑے سخت حکم ہیں، اور یہ سخت حکم جو ہے عرب کے معاشرے کے کانٹیکسٹ میں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عربوں کے ہاں رواج یہ تھا کہ اپنے کسی بیٹے کو منہ بولا کہہ دینا، یہ ان کے ہاں رواج تھا، اس کو ختم کیا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ زہار کرنے کی ان کے ہاں عادت تھی۔ زہار یہ ہے کہ کسی وقت غصے میں کہہ دینا اپنی بیوی کو تو بس میری ماں کی طرح ہے۔ اب اس سے تو وہ حرام ہو جاتی تھی، ماں کی طرح کہہ دینا تو میرے لیے ماں کی طرح ہے، اب ماں تو حرام ہے تو وہ بھی حرام ہو گئی۔ تو اس طریقے سے وہ طلاق دے دیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس بات کی وضاحت کی کہ یہ زہار جو ہے اس سے مراد ایک شخص قسم کھائے کہ میری بیوی مجھ پر ماں کی طرح ہے، فرمایا یہ جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ماں کہنے سے وہ ماں بن نہیں جاتی، یہ ایک لغو بات ہے۔ ماں وہی ہے جس نے تمہیں جنا۔ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا، اگر کسی نے منہ سے اس طرح کی بات نکال دی سمجھو کہ وہ تو مارا گیا، یا اس کی بیوی جو ہے اس کے لیے تو طلاق ہو گئی، اب وہ ساری زندگی ایک مشکل میں۔ تو بہرحال اس کو ختم کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن مجید میں منع کر دیا گیا کہ زہار جو ہے یہ کہنا یہ ایک لغو بات ہے، فضول بات ہے، یہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ماں وہی ہے جس نے جنم دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ منہ بولے بیٹے کو کہہ دینا کہ یہ میرا اصلی بیٹا ہے، اور یہ عربوں میں رواج تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح کر دیا کہ بس وہ ہمارا اسلامی بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، اور اس کو ہم اب جو ہے وہ صفت کے طور پر، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ بچوں کو کہہ دیتے ہیں ہم بیٹا، اس انداز میں تو کہا جاتا ہے، باقی حقیقی بیٹا وہ اسی کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا، جن والدین نے اس کو جنم دیا وہ انہی کا بیٹا ہے۔ تو لہٰذا یہ، اور جو امہات المومنین ہیں ان کا مقام بیان کیا گیا کہ امہات المومنین جو ہیں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان کا درجہ ہمارے سامنے ماؤں کا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی زوجہ محترمہ کے ساتھ کسی امتی کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہماری ذات پر اتنا ہے، ہماری جان پر اتنا ہے کہ اگر اللہ کے نبی حکم دے کہ دریا میں اتر جاؤ تو نجات کا راستہ اسی میں ہے۔ بظاہر اگرچہ موت نظر آ رہی ہو، خودکشی نظر آ رہی ہو، لیکن اگر اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ دریا میں گھوڑے ڈال دو تو اللہ کے نبی کا حکم ماننا لازم ہے، نجات اسی میں ہے۔ اور اگر کبھی اپنی مرضی سے دل کرے کہ دریا میں چھلانگ لگا دو تو وہ خودکشی اور حرام موت ہے، اور اس سے منع کیا گیا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا حق اہل ایمان پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ وازواجہ امہاتہم، اور اس کی بیویاں یعنی نبی کی وہ اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ تو یہ چند باتیں بڑی اہم تھی جو بیان کر دی گئی۔ اچھا، آگے دو رکوعوں کے اندر غزوہ احزاب کے حالات ہیں جو کچھ بیان کیے گئے۔ اس میں موٹی سی بات تو یہ ہے، غزوہ احزاب اصل میں اسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کے معنی گروہ، مختلف گروہوں نے اکٹھے ہو کر ایک بڑا لشکر تیار کیا تھا اور مدینے کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور مدینے پر حملہ آور ہوئے تھے، اس لیے اسے غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودی تھی، اسی لیے اسے ٹرنچ یعنی وہ خندق، غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ مدینے کا دفاع کرنے کے لیے خندق کھودی گئی تھی۔ حضور نے پوچھا کہ جب کوئی بڑی طاقت حملہ آور ہو تو تم اپنے شہروں کا دفاع کس طرح کرتے ہو؟ حضرت سلمان سے، کیونکہ حضرت سلمان فارسی تھے، فارس کے رہنے والے تھے، ابتدائی طور پر وہ ایرانی نسل تھے، پھر وہ اسلام قبول کیا انہوں نے تو اللہ کے رسول کے ساتھی بن گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں جب کوئی بڑی طاقت حملہ آور ہوتی ہے تو ہم اپنے شہر کے گرد خندق کھود کے اس میں کوئی چیز بھر دیتے ہیں، کوئی یا آئل بھر دیا یا کوئی پانی بھر دیا یا آگ بھر دی، اور اس کے نتیجے میں ہم اپنے شہروں کا دفاع کرتے ہیں۔ تو بہرحال دشمنوں نے بہت بڑی طاقت سے حملہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد کی۔ اب ایسے موقع پر منافقین کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا
یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نفاق کا پتہ اس وقت چلتا ہے، یہ کھرے اور کھوٹے کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب جہاد ہوتا ہے۔ اب کون ہے جو خلوص و اخلاص کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، اہل ایمان کے ساتھ ہے اور دین کی خاطر جان اور مال قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور کون ہے کہ جو جنگ سے کترا رہا ہے اور بہانے بنا رہا ہے اور پیچھے کو کھسک رہا ہے؟ تو منافقین کہنے لگے کہ ہمیں تو اللہ کے رسول نے مروا دیا، یہ ان کے الفاظ تھے۔ منافقین کہنے لگے ہمیں تو اللہ کے رسول نے مروا دیا، انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، یہ کامیابیاں ہوں گی اور کیسر و کسریٰ کی حکومتیں تمہارے پاس آئیں گی، اور یہاں حالت یہ ہو گیا کہ چاروں طرف مدینے کے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے اور ہم پیشاب پخانے کے لیے بھی گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، ہمارا حال یہ ہو گیا۔ اس طرح کی انہوں نے باتیں جو ہے وہ کی، رفع حاجت کے لیے بھی باہر نہیں جا۔ اچھا، اس کے برعکس جو مومن ہیں، اہل ایمان، انہوں نے جب دیکھا چاروں طرف سے گھیرا ڈال گیا، انہوں نے کہا یہی تو وعدے تھے اللہ اور اس کے رسول کے کہ اللہ نے کہا تھا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، شدید ترین حالات میں بھی آزمائیں گے۔ اب یہی تو آزمائش ہے، اسی میں تو سچا کر کے دکھانا ہے اپنے آپ کو، اور اہل ایمان نے اپنے آپ کو سچا کر کے دکھایا اور اللہ نے ان کے سچا ہونے کی گواہی دی، جنہوں نے ایسے حالات میں اللہ کے نبی کے ساتھ دیا، ہر مشکل کو برداشت کیا۔ اب میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کیونکہ ٹائم نہیں ہے، اس لیے تو بہرحال غزوہ احزاب میں بھی منافقین کا کردار بھی کھل کے سامنے آ گیا اور اہل ایمان کا بھی واضح طور پر پتہ چل گیا، اور اللہ نے اہل ایمان کی گواہی دی۔ اور پھر انہی آیات کے ساتھ ایک وہ آیت جو ہم بہت کوٹ کرتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دیکھو تمہارے لیے حالات کچھ بھی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، وہیں سے لیسن لو، وہیں سے سبق سیکھو۔ پھر آگے جو ہے وہ اس کا چوتھا رکوع، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے خاص خطاب کیا جاتا ہے۔ اصل میں جب یہ غزوہ احزاب ہوا، اس کے بعد بنو قریظہ کو فتح کیا گیا اور ان کو جو ہے ان کی زمینیں بھی فتح ہو گئیں اور ان مال غنیمت بھی بہت سارا ہاتھ آیا۔ یہ بنو قریظہ وہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کی مخالفت کی تھی اور ان کا ساتھ دیا تھا۔ بعد میں اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ جہاد کیا اور پھر ان کو سزائیں دی گئی اور ان کی زمینیں جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آئیں اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اب جب بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا تو ہر طرف مسلمانوں کے پاس خوشحالی آ گئی، غزوہ احزاب کے بعد خوشحالی آ گئی۔ اب خوشحالی کے دنوں میں ازواج مطہرات نے بھی ایک خواہش ظاہر کر دی، اللہ کے رسول ہم بھی ہمیشہ سے تنگ دستی میں زندگی گزار رہی ہیں، اگر آپ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ اضافی انتظام کر دیں نان و نفقہ کا، اخراجات کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ آپ نے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی تقریباً 1 مہینے کے لیے ہر ایک سے، اور صدمے کی کیفیت، اور پھر اللہ نے یہ آیات نازل کی، اور ان آیات میں پھر اللہ نے اپنے نبی سے کہہ دیا کہ اپنی بیویوں سے پوچھ لو انہوں نے نبی کا ساتھ دینا ہے یا مال و دولت چاہتی ہیں۔ انہیں آیت تخییر کہا جاتا ہے، تخییر، یہ بھی ان کا احترام بھی ہے، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے کہ اگر وہ نبی کا ساتھ چاہتی ہیں یا یہ ہے کہ وہ مال و دولت چاہتی ہیں۔ اگر تو نبی کا ساتھ چاہتی ہیں تو پھر فقر و فاقہ کے لیے تیار رہیں، پھر اس طرح کا تقاضا کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ رکھیں، وہ غمگین ہوتے ہیں، دلگیر ہوتے ہیں، ان کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری ہے۔ اچھا، اگر جو ہے وہ دنیا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ہم آپ کو دنیا کے مال و اسباب دے کر، تحفے تحائف دے کر رخصت کر دیتے ہیں۔ تو بڑی عجیب بات ہے، ازواج مطہرات میں سے ایک بھی زوجہ محترمہ ایسی نہیں تھی جس نے کہا ہو کہ اللہ کے رسول ہمیں آپ کے سوا جو ہے وہ مال و دولت چاہیے، اور نے کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتے ہیں اور ہماری ہمدردیاں اور محبت اور اخلاص سارے کا سارا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، اور ہمیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں اور ہم ہر تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، پھر انہی آیات کے اندر آگے کہا کہ اللہ کے جو رسول کی بیویاں ہیں وہ کسی کے ساتھ بھی بات کریں تو بات کرتے ہوئے وہ اپنی باتوں کے اندر لوچ پیدا نہ کریں، نرمی کے ساتھ پیدا نہ کریں۔ اصل میں یہ کہا تو نہیں جا رہا، اور ان کے ذریعے سے ہی اہل ایمان کو بھی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اہل ایمان اور مومن عورتیں جو ہیں وہ بھی اگر کسی غیر مرد سے کوئی بات کریں تو وہ اتنا سافٹ اور لینینٹ ہو کے بات نہ کریں کہ کسی کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو اور وہ سمجھے کہ مجھے کوئی سپیس مل رہی ہے، نہیں، بلکہ گھر کے اندر ہر کسی کو اپنے گھر والوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ ہماری عدم موجودگی میں اگر کوئی بھی شخص آتا ہے تو اسٹریٹ فارورڈ، دو ٹوک انداز میں اس کے ساتھ بات کرو، کلیئر کٹ، اس کو گھر میں نہیں ہے بس، اور جب آئیں گے تو اس وقت آپ رابطہ کیجیے یا جو بھی ہے۔ تو اس طریقے سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ
مومن مردوں اور مومن عورتوں کی صفات وہ بڑی کثیر تعداد کے اندر جو ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ کوئی 12-14 صفات ہیں جو مردوں اور عورتوں کی دونوں کی الگ الگ بیان کی گئی۔ اصل میں یہ بھی بڑی خوبصورت واقعہ ہوا کہ عورتوں کی نمائندگی کرنے والی ایک خاتون نے جا کر اللہ کے نبی سے کہا کہ جگہ جگہ قرآن مجید میں مردوں کا ذکر آتا ہے، عورتوں کا آتا ہی نہیں، عورتوں میں بھی تو بہت ساری صفات والی خواتین موجود ہیں۔ تو اس کانٹیکسٹ میں یہ آیت نازل آئی تو ایسی خوبصورت آیت ہے کہ اب کوئی 12-14 صفات ایک ساتھ بیلنس کر کے بیان کر دی کہ نیک اگر مرد ہو سکتے ہیں تو عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، سچے مرد ہوتے ہیں تو عورتیں بھی ہوتی ہیں، روزے رکھنے والے مرد ہوتے ہیں تو عورتیں بھی ہوتی ہیں، فرما بردار مرد ہوتے ہیں تو عورتیں بھی ہوتی ہیں، ذکر کرنے والے مرد ہوتے ہیں تو عورتیں بھی ہوتی ہیں، حفاظت کرنے والے مرد ہوتے ہیں تو عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ ساری صفات اللہ نے پھر آگے بیلنس کر دیا کہ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تمہیں نظر انداز کر رہا ہے، معاذ اللہ، نہیں، اصل میں قرآن مجید میں اسلوب یہ اختیار کیا گیا ہے کہ جب بھی عام طور پر مذکر کا صیغہ بولا جاتا ہے یا جمع کی بات کی جاتی ہے تو جمع میں مرد اور عورتیں سب شامل ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کو نظر انداز کیا جائے۔ اچھا، اسی طرح پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہے وہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ختم رسالت پر جو ہے وہ دلیل موجود ہے قرآن مجید کے اندر، اسی رکوع کے اندر۔ اچھا، پھر اس کے بعد اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے، ہاں یہاں ایک وہ واقعہ بھی بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید، انہوں نے جب اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے ساتھ شادی کی، اور عربوں کے اندر یہ بڑا سخت معاملہ تھا۔ تو بہرحال یہ مسئلہ بھی اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حل فرما دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے اس کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اگر اس نے طلاق دے دی ہے تو اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید اپنی بہو کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر لیا، نہیں، وہ پہلے بتا دیا کہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا، بس وہ بھی ایک تمہاری کہی ہوئی منہ کی بات ہے کہ آپ منہ سے کسی کو بیٹا کہہ لیتے ہو، حقیقت میں بیٹا وہ اسی کا ہے جس کے گھر میں پیدا ہو۔ اہل ایمان کو صبح و شام اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، یہ اس میں ہدایت آئی ہے۔ پھر آگے پردے کے احکامات مزید ہیں کہ اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں، ازواج النبی سے بھی حکم ہے اور اہل ایمان کی عورتوں کو بھی حکم ہے کہ جب بھی وہ گھروں سے باہر نکلیں تو وہ اپنے کپڑے کا پلو جو ہے اپنے چہروں کے اوپر ڈال لیا کریں اور اپنے آپ کو اچھی طرح سمیٹ لیا کریں، تو یہ ہدایت بھی آئی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وہ آیت بھی اسی سورہ مبارکہ کے اندر آئی ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی سب مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو۔ اچھا، پھر اہل ایمان کو ایک نصیحت کی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی تمہارا جانا ہو تو وہاں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات صحابہ کو اپنے گھر کھانے کے لیے بلاتے تھے، تو اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں جم کے بیٹھ جایا کرو، کھانے سے فارغ ہو گئے تو اٹھ کے چلے جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلفاً تمہیں نہیں کہتے جانے کا، اور لیکن وہ خود مشکل میں ہوتے ہیں چونکہ آپ کے گھر مختصر تھے، چھوٹے چھوٹے گھر تھے، اب اس میں اگر عام لوگ بیٹھے رہیں گے تو گھر والوں کے لیے ایک مشکل پیدا ہوگی، تو اس سے بھی منع کیا گیا۔ اور آخری رکوع جو ہے اس میں کچھ جامع نصیحتیں کی گئی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے تکلیفیں دی، ان کے ماننے والوں نے، تو تم ایسا رویہ اختیار نہ کرو اپنے نبی کے ساتھ، انہیں کوئی تکلیف نہ دو، ان کا احترام کرو اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کرو، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو بیان کیا گیا ہے وہ بھی ایک واقعہ ہے، اب ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس واقعہ کو بیان کر سکیں، باقی یہ ہے کہ عام زندگی میں اس اصول کو اپنانا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو،
قولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ سچی اور صحیح بات کہو۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اگر تمہارے اعمال کے اندر کوئی خرابی، کوئی کجی، کوئی کمزوری ہے، اللہ اس کی بھی اصلاح کر دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور بخش دے گا۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کمی کوتاہی ہے اس کو معاف فرمائے، اس لیے کہ خلاصہ مضامین کے اندر یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آدمی کس آیت کو بیان کرے اور کس کو چھوڑے، اور بعض اوقات مینیج کرنا بڑا مشکل ہے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ باتیں وعد و نصیحت کی، ہدایت کی اور رہنمائی کی جو بھی بیان ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور خلوص و اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔